معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ باتیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، سماعت فرمائیں۔ اعتکاف کا اہم ترین رکن یہ ہے کہ آپ اعتکاف کے دوران مسجد کے حدود ہی میں رہیں اور حوائج ضروریہ کے سوا ایک لمحے کے لیے بھی مسجد کے حدود سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی شرعی اجازت کے بغیر حدود مسجد سے باہر چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ عموماً ہمارے بھائی حدود مسجد کا مطلب ہی نہیں سمجھتے اور اس بنا پر ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جب کسی سنی بھائی کا کسی مسجد میں اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو تو اسے سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ مسجد کے بانی یا متولی سے مسجد کے احاطے کی ٹھیک حدود معلوم کر لیں اور خوب اچھی طرح حدود مسجد کا مطلب سمجھ لیں۔ عام بول چال میں تو مسجد کے پورے احاطے کو مسجد ہی کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے پورا احاطہ مسجد ہونا ضروری نہیں، بلکہ شرعاً صرف وہ حصہ مسجد ہوتا ہے جسے بانی مسجد نے مسجد قرار دے کر وقف کیا ہو۔ استنجا کی جگہ، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ، امام مؤذن اور خادم صاحبان کے حجرے پر شرعاً مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے، بلکہ یہ خارج مسجد ہوتے ہیں۔ وضو خانہ بھی مسجد کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے معتکف کے لیے ضروری ہے کہ بغیر شرعی ضرورت کے وہاں نہ جائے۔ اسی طرح مسجد میں جوتے اتارنے کی جگہ، مسجد میں داخل ہونے کے زینے، بعض مسجدوں کے صحن میں حوض بنا ہوتا ہے، وہ حوض، اور بعض مسجدوں میں نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے، وہ جگہ، یہ سب کے سب خارج مسجد کہلاتے ہیں۔ بعض مساجد میں اصل مسجد کے بالکل ساتھ ہی بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے مدرسہ بنایا جاتا ہے۔ اس جگہ کو بھی جب تک بانی مسجد نے مسجد قرار نہ دیا ہو اس وقت تک معتکف کے لیے اس میں جانا جائز نہیں۔ دوران اعتکاف مسجد کے اندر ضرورتاً دنیاوی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن حتی الامکان دھیمی آواز کے ساتھ اور احترام مسجد کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی بات کرنی چاہیے۔ صحن مسجد اور اس کی چھت دونوں مسجد کا ہی حصہ ہیں، اس لیے چھت پر جانا اور صحن میں بیٹھنا جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ چھت پر جانے کا راستہ مسجد کے اندر سے ہو، اور اگر باہر سے ہے تو جائز نہیں۔ اگر جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بغیر عذر کے مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ معتکف کے مسجد سے نکلنے کے دو عذر ہیں: حاجت طبعی جیسے پیشاب، پاخانہ، استنجا، وضو، اور غسل احتلام ہونے کی صورت میں، ورنہ یوں ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہا نہیں سکتے۔ حاجت شرعی مثلاً اگر اس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو جمعے کے لیے جانا۔ بلا ضرورت شرعی مسجد سے باہر نکلنا، خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر یا غلطی سے، بہر صورت اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر بھول کر یا غلطی سے باہر نکلیں گے تو اس سے اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ احاطہ مسجد کے کسی حصے کو مسجد سمجھ کر اس میں چلا گیا، حالانکہ در حقیقت وہ حصہ مسجد میں شامل نہیں تھا، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے حدود مسجد اچھی طرح معلوم کر لینے چاہیے۔ اسی طرح آپ شرعی ضرورت سے باہر نکلے لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی باہر ٹھہر گئے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر، جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ بھی جاتا رہا اور اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اگر روزہ ہی یاد نہ رہا اور بھول کر کچھ کھا پی لیا تو روزہ اور اعتکاف نہیں ٹوٹتے۔ اگر آپ کے لیے کھانا لانے والا کوئی نہیں تو پھر آپ کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن مسجد میں لا کر کھانا کھائیں۔
اعتکاف والے کو صرف احتلام ہو جانے کی صورت میں غسل کے لیے غسل خانے پر جانا جائز ہے۔ اس صورت کے علاوہ نہانا منع ہے۔ وضو ہونے کے باوجود وضو کے لیے وضو خانے پر گئے یا غسل جمعہ کے لیے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے غسل خانے پر گئے تو چونکہ وضو خانہ اور غسل خانہ حدود مسجد سے خارج ہوتا ہے، لہٰذا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے بعد وضو خانے پر کھڑے ہو کر وضو کا پانی خشک کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ختم کرتے ہی مسجد میں داخل ہو کر اطمینان سے ہاتھ منہ پوچھ لیں، مگر اتنی احتیاط ضرور کریں کہ وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر نہ ٹپکیں کہ یہ ناجائز ہے۔ وضو کے بعد وضو خانے پر ہی کھڑے ہو کر کلمہ شہادت اور دیگر دعائیں پڑھنا شروع نہ کر دیں، بلکہ مسجد کے اندر آ کر پڑھیں۔ وضو کرتے وقت اگر ضرورتاً بات کر لی تو کوئی حرج نہیں، البتہ اگر بات کرنے کے لیے رک گئے یا کوئی وضو میں غلطی کر رہا تھا اسے سمجھانے کے لیے بیٹھے رہ گئے تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ پانی پینے یا کسی اور غرض سے پانی لینے کے لیے اگر وضو خانے پر گئے تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ مسجد میں رہ کر صرف ہاتھ بڑھا کر ٹوٹی یا نل سے پانی بھر لیا تو حرج نہیں۔ کھانے کے واسطے ہاتھ دھونے یا صابن سے ہاتھ منہ دھونے کے لیے مسجد سے نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ وضو خانے پر برتن یا کپڑے دھونے کے لیے ہرگز نہ جائیں، اگر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیں کہ وضو خانہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا۔ سگریٹ پینے کا عادی سگریٹ پینے کے لیے مسجد کی حد سے باہر وضو خانے پر یا بیت الخلاء کی طرف جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نہ تو یہ شرعی ضرورت ہے نہ طبعی، بلکہ یہ ایک مکروہ عمل ہے۔ کئی افراد روزہ چھوڑتے ہی سگریٹ پینے لگتے ہیں، حتیٰ کہ جماعت شروع ہو جاتی ہے اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ جب امام رکوع میں جاتا ہے تو بھاگ بھاگ کر جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جو کہ ایک قابل مذمت فعل ہے۔ اعتکاف والا جب کسی شرعی عذر سے مسجد سے باہر نکلے تو اسے ضرورت سے زائد ایک لمحہ بھی باہر نہ ٹھہرنا چاہیے۔ البتہ راستے میں چلتے چلتے کسی سے کوئی بات کر لے یا چلتے چلتے بیمار پرسی کر لے تو جائز ہے، لیکن اس غرض سے راستے میں ایک لمحہ بھی رک گئے یا راستہ تبدیل کیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف سخت بیمار ہو جائے اور مسجد میں ٹھہرنا مشکل ہو تو گھر چلا جائے، اس سے اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا، قضا بھی کرنا پڑے گی، مگر یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر بیت الخلاء پر گئے لیکن کوئی پہلے سے اندر ہے تو مسجد میں آ کر اس کے نکلنے کا انتظار کریں۔ مسجد میں انتظار کرنے کے سبب اگر اپنی باری آنا مشکل ہو جائے تو ٹھہرنا جائز ہے، لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنا جائز نہیں۔ اگر ٹھہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت کسی شخص کے ٹھہرانے سے ٹھہرنا نہ چاہیے، بلکہ چلتے چلتے اس سے بتا دینا چاہیے کہ میں اعتکاف میں ہوں، اس لیے ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر کسی کے ٹھہرانے سے کچھ دیر ٹھہر گیا تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہاں تک کہ اگر راستے میں کسی قرض خواہ نے روک لیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی معتکف شرعی ضرورت سے باہر نکلے لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی باہر ٹھہر جائے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ معتکف کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ معتکف اسی لیے بیٹھتا ہے کہ اعتکاف اس کا درست اور صحیح ہو اور یہ سرکار کی پیاری پیاری سنت ادا ہو سکے، اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ اس لیے یہ احتیاطیں آپ دھیان میں رکھیں جن سے ہمارا اعتکاف جا سکتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ دوسروں تک دین کی بات پہنچانا صدقہ ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی دینی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔